जी زبیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے کسی شہری کے ساتھ بھی تو وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی شہری کو انصاف مل رہا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی چونکہ وہ کوئی اور کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے اس کو انصاف نہیں ملا تو مجھے بھی نہ انصاف ملے. ہر ایک کو اپنا کیس لڑنا ہے نا، اور ہمیں بالکل خیال ہے، احساس ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا عام شہری کو، لیکن جو پروسیس فالو کیا گیا ہے، جو بزدار کی کابینہ نے جس آرٹیکل کو کوٹ کر کے جو بھی میاں نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا اسی کے تحت ہم نے ان کو لکھا پنجاب کی حکومت کو کہ یہ جو 401 آرٹیکل ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ لیگلٹی آف دیٹ، اسی کے تحت انہوں نے کہا کہ ختم کیے ہیں. تو ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی، لیکن ہم نے جب اپروچ کیا تو پنجاب کی حکومت نے ریئیکٹ کیا. آج کیئر ٹیکر حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور کیئر ٹیکر حکومت کو میں تو ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں ہی نہیں کہ میں ان کا دفاع کروں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بھی تقاضے پورے کرنے تھے ان کو جلد از جلد ہی کرنے تھے نا، یہ تو نہیں کہ وہ لے کے 3 مہینے تک بیٹھے رہتے. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو الزام ہے پچھلے چند مہینوں سے پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی آپ کی بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے خطوط لکھ رہا ہے. زبیر صاحب، اب میں کچھ چیف منسٹر ہیں ان کا تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کلوز ہیں زرداری صاحب سے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ کہ جی وہ کس کے کلوز ہیں یا کیا نہیں ہے. انہوں نے پوری کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. ظاہر سی بات ہے جب بزدار صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، آج بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم تو نہیں ڈکٹیٹ کریں گے. اور بائی دا وے میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اگر فیصلے ہونے اور جس سے انصاف نظر آتے ہوئے وہ نظر آئے تو وہ جلد از جلد ہی ہونا چاہیے نا. اس کو لے کے بیٹھے 3 مہینے تک پوسٹپون کیئر ٹیکر ہے کتنی دیر کے لیے؟ الیکٹورل پروسیس ہونا ہے، وہ الیکٹورل پروسیس کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو آپ نے 2002 میں لڑنے دیا الیکشن، 2008 میں نہیں لڑنے دیا، 2018 میں نہیں لڑنے دیا، اب کیا 2024 میں بھی نہیں لڑے وہ؟ واٹ آر یو سیئنگ؟ اگر کنٹری کو آگے لے کے جانا تو کم سے کم ایک شخص اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے اس کو الیکشن تو لڑنے دیا تھے. 2018 میں وہ الیکشن لڑے، 2008 میں وہ الیکشن لڑے، کون سا الیکشن نہیں لڑا انہوں نے؟ میں بتا دیتا ہوں، یہ ایک سیکنڈ 2002 میں وہ ایگزائل میں تھے اور ایگزائل میں 2013 میں قاہرہ صاحب میرا خیال ہے آپ اپنی دفعہ بات کر لیں. الیکشن لڑے تو وزیر اعظم بنے نا. سر مجھے بتا دیں تو دینا، 2002 میں وہ نہیں لڑ سکتے تھے، ایگزائل میں تھے. 2008 میں وہ نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ ان کے اوپر پینڈنگ کیس تھا. جب وہ واپس آئے تھے ان کو جو ریلیف ملا تھا الیکشن 8 فیبری کے بعد ملا تھا. 2018 میں وہ جیل کے اندر بیٹھے تھے، کنوکٹڈ ہو چکے تھے، کنوکٹڈ قرار دیے جا چکے تھے جولائی 8 کے 10 تاریخ کو 2018 کو. آپ الیکشن کیسے لڑ سکتے تھے؟ ان کو سچی باتیں بتا دو یار. آپ ہمارے اتحادی تھے، آپ گورنمنٹ میں حصے دار تھے، اس کے بعد آپ اپوزیشن میں تھے، آپ کے سارے لوگ اسمبلی کے اندر موجود تھے، ساری قیادت موجود تھی. میاں صاحب کو نہیں. 2013 میں الیکشن لڑے اور میں میاں نواز شریف کے حق میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں اچھا ہوا، لیکن آپ جس طریقے سے ان کو یہ ریلیف دلوا رہے ہیں، دیا جا رہا ہے، میاں نواز شریف کو ایک تاثر یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ بھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو ان کو اس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے جیسے کوئی بندر باٹور. غلط طریقہ کار. ہمیں طریقہ کار کی غلطی کا سوال ہے، اور یہ مسلم لیگ کے لیے یا میاں نواز شریف کے لیے بھی نیک نامی نہیں بن رہی. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو دیا جانے والا ریلیف بھی ایک اور نظر. قاہرہ صاحب، میاں صاحب نے اب واپس آ کے آگے کا راستہ بتایا ہے کہ کس طرح وہ معیشت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ صحیح قسم کی ادھر پالیٹکس چاہتے ہیں، ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو. اسی طرح کنسنسس ڈیموکریسی کا کل ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری نے بھی. تو جو باتیں میاں صاحب کی تقریر میں تھیں جب وہ لینڈ کیے، یہی تو گیو اور ٹیک مساق جمہوریت ہے، اس کی روح ہے، اس کی اسپرٹ کے مطابق ہے. اس حوالے سے یہ تو 100% اتفاق ہے. میں تو ابھی کیا کہہ رہا ہوں، میں میاں نواز شریف کی واپسی کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. ان کو سزائیں ہوئی اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں ان کو ریلیف ملنے چاہیے، لیکن دا وے اٹ از ہینڈلڈ از پٹنگ مور کوسچنس رادر دین کہ یہ ایشو ریزالو ہو. اور میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں، وے فارورڈ تو اب ڈیٹیل میں آئے گا نا. انہوں نے آرڈر آؤٹ لائنز دی ہیں، ایگریکلچر کو ریلیف دینا ہے، انڈسٹری کو یہ کرنا ہے، ہم نے ہمسایوں سے تعلق بنانے. اسی طرح کی تقریریں ہو سکتی ہیں. بلاول صاحب نے کل ان ڈیٹیل باتیں کی ہیں کہ ہمیں اس ملک کے اندر نفرت ختم کر کے ہمیں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنا ہے اور کنسنسس ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. مگر آپ ابھی بھی وہاں ہیں قاہرہ صاحب کہ میاں صاحب کے منہ سے آپ ارلی الیکشن کا ذکر سنیں؟ دیکھیے ارلی الیکشن کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیٹ دے دیں. اب ارلی خطرہ آ گیا. ارلی الیکشن تو تاریخ کی مانگ، ہم تو کہہ رہے تھے ارلی الیکشن دے دیں 90 دن میں، وہ نہیں ملا. اب ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف شیڈول دے دیں. اور میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کریں. کیوں نہیں کر رہے زبیر صاحب؟ میاں صاحب ابھی تک یہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے کہ الیکشن کمیشن فل فور الیکشن کی تاریخ دے اور شیڈول دے؟
کہ یہ جو اب میں ختم ہو جائے. مجھے بات قاہرہ صاحب سے معذرت کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ایکسپلین کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. ہاں اگر پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی باشمول پی ایم ایل این, اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ وداؤٹ اینی ریزن الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے رہا, ڈیلے کر رہا ہے. اب یہاں سچویشن بالکل ڈفرنٹ ہے. یہاں سچویشن یہ ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی جس میں پیپلز پارٹی نے شرکت کی. پیپلز پارٹی نے اس کو اپروو کیا 2023 کے سینسس کو. باقی سب پارٹیسپینٹس نے بھی کیا تھا, پی ایم ایل این نے بھی کیا, دوسرے پارٹیسپینٹس نے بھی کیا. اس کے تحت حلقہ بندیاں ہونا لازمی جز تھا, اور حلقہ بندیاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتے تھے. اب وہ حلقہ بندیوں کا پروسیس جو ہے, وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اکتوبر کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. پی ایم ایل این obviously ول ناٹ لائک کہ جی اس کے بعد وہ ڈیٹ نہ دیں. ایز سون ایز پاسبل جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے 54, 55 یا 60 ڈیز کی, اس کو رکھتے ہوئے سینس رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن شوڈ گیو دا ڈیٹ آفٹر دیٹ. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا کہ اکتوبر کے اینڈ تک وہ تمام مراحل پورے ہو جائیں گے جو ریکوائرڈ تھے حلقہ بندیوں کے لیے. اب پیپلز پارٹی اس فیصلے میں شامل تھی. سو یہ کہنا کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کریں, ڈیمانڈ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ڈیلے کرے گا تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے نا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت وہ آیا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ دیں. نہیں ایسا نہیں ہے. پہلی گزارش تو یہ آپ اپنی کریکشن کریں. سیاسی جماعتیں مطالبے کرتی ہیں, صدر سے بھی کرتی ہیں, الیکشن کمیشن سے بھی کرتی ہیں, عدالتوں سے بھی کرتی ہیں, باقی اداروں سے بھی کرتی ہیں. مطالبے کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ آئین کے تحت چلے. ہماری نظر میں وہ آئین سے ارتکاز کیا جا رہا ہے, آگے جایا جا رہا ہے. اوکے, یہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے نا, پیپلز پارٹی شامل تھی اس کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں. میں خود شامل تھا, میں ووٹنگ ممبر تو نہیں تھا بٹ میں انوائٹڈ تھا. ہاں میں انوائٹڈ تھا, میں وہاں موجود تھا ساری ڈبیٹ میں. اگر آپ کے ملک کے اندر مڈ ٹرم سینسس ہوا اور اس کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا تھا تو وہ اتفاق رائے ہو گیا. وہ کس نے کہا ہے؟ ہماری دانست میں اور اس ملک کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی دانست میں حلقہ بندیاں ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک, تو سر مجھے نہیں ہوا, ایک منٹ نہیں ہوا, ایک چھوٹا سا نہیں ہوا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی وقت بلال صاحب نے کہا تھا کہ یا تو اس پہ الیکشن کراؤ 90 دن میں, نہیں تو ہمیں ڈیٹ دے دو, شیڈول دے دو. وہ بھائی جو تیسری گزارش ہے, اکتوبر میں نہیں پروسیس مکمل ہونا, 26 نومبر کو جا کے پروسیس مکمل ہونا ہے. 26 نومبر کو اپیلیں فائنل ہوں گی اور 30 نومبر کو جا کے حلقہ بندیاں فائنل ہوگی اور جا کے جنوری کے اینڈ میں کہیں ڈیٹ آ سکتی ہے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قاہرہ صاحب اگر قطع کلامی معاف, کیا پاسبل فائدہ اٹھا سکتی ہے مسلم لیگ نون الیکشن ٹائم پہ نہ کرا کے, کہ اگر آپ جنوری فیبruary میں چاہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ تو بات ہی نہیں ہے, نکل گئی نا, آگے نکل گئی, ٹرین گزر گئی. بالکل سر, کل سپریم کورٹ نے بھی اس لیے اپنا تحریری فیصلہ سنایا بیکاز درخواست گزاروں نے اتفاق کیا کہ آج بھی اگر سپریم کورٹ بیچ میں حکم دے تو آج بھی ٹائملی 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. کہ مسلم لیگ کو چاہیے, میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہیے, ہماری دانست میں, وہ نہیں سمجھتے تو نہ کریں, لیکن ہماری دانست میں انہیں چاہیے کہ وہ بھی ہماری آواز میں آواز ملا کے کہیں کہ یہ غیر یقینی جو الیکشن کے, اور اگر نہیں ملاتے تو کیوں نہیں ملائیں گے؟ میں تو آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. میں ایک منٹ جو روز پروگراموں کے اندر بیٹھ کے ہم پہ سوال ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے الیکشن ہو جائیں گے, میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں دن میں کم از کم 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ یہ سوال کا جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کو. لوگ جہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں وہ جی کہنا صاحب الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ جو ایک تاثر ہے ابھی بھی جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس کے اوپر جب میاں صاحب کا بھی مطالبہ آ جائے گا تو یہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی تو اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟